بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں کرونا وائرس آ چکا ہے، تباہی پھیلانے کے لیے تیار ہے۔ ملک بند ہو چکا ہے، لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، سکول بند ہو چکے ہیں، معیشت خطرے میں ہے، لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ لیکن کچھ ایسے اقدامات تھے، اگر کیے جاتے تو بہت حد تک ہم اس تباہی سے بچ سکتے تھے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو ضلع گجرات کے چند ایسے اعداد و شمار، ایسے حقائق بتاؤں گا جو کہ ہماری ٹیم نے بڑی محنت سے اکٹھے کیے ہیں۔ وہ سننے کے بعد یقیناً آپ فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے کہ کیا وجوہات بنی، کن لوگوں نے غفلت کی، آیا حکومت نے کی، بندوں نے کی، وہ کیا وجوہات بنی کہ یہ وائرس پاکستان میں آ گیا اور پھر پورا ملک بند ہو گیا۔ کچھ ایسے کام تھے بحیثیت قوم مجموعی ذمہ داری سے اگر ہم کرتے تو یقیناً یہ صورتحال پیش نہ آتی۔ یہ حقائق سنیں، کسی بھی انسان کے کان کھولنے کے لیے اور صحیح جو وجہ ہے وہ جاننے کے لیے یہ کافی ہے۔ یہ وہ پہلے 12 مریض ہیں گجرات میں، کیونکہ گجرات اس وقت پنجاب میں سیکنڈ لارجسٹ یعنی دوسرا بڑا ضلع ہے کورونا وائرس سے افیکٹڈ لوگوں کا۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، بتاتا ہوں وہ حقائق کہ پہلے 12 مریض یہاں کیسے پہنچے۔ سنیے، پہلے مریض کا نام ہے بشارت علی، جو کہ شادی وال کا رہائشی ہے۔ اسپین سے پاکستان پہنچا اور 4 روز بعد اس سے رابطہ کیا گیا، یعنی 4 دن تک یہ سارے لوگوں سے ملتا رہا، محلے داروں سے، رشتہ داروں سے، اور ان 4 دنوں کے دوران اس کا اپنا بیٹا عامش علی وہ اس مرض کا شکار ہو چکا تھا۔ 2 مریض پہلے ہو گئے۔ تیسرا مریض ماجد تحسین، جس کا تعلق کھاریاں کے گاؤں گمٹی سے ہے، یہ بھی اسپین سے آیا اور 5 دن تک اس سے رابطہ نہیں کیا گیا، 5 دن تک یہ سب سے ملتا رہا۔ چوتھے مریض کا نام ہے شعیب، جو کہ حسین کالونی گجرات کا رہائشی ہے، یہ بھی اسپین سے آیا اور 3 دن تک سب لوگوں سے ملتا رہا۔ اس دوران یہ چونکہ خود افیکٹڈ تھا، نہ جانے کتنے لوگوں میں اس نے مرض آگے پھیلا دیا ہوگا۔ 5ویں نمبر پہ حسن، اس کا تعلق بھی گلزار مدینہ گجرات سے ہے اور یہ بیلجیم سے آیا اور 7 دن تک یہ صاحب سب لوگوں سے ملتے رہے، نہ ان سے رابطہ کیا گیا نہ انہوں نے کسی سے رابطہ کیا۔ 6 نمبر پہ عبدالغفار ہیں، جن کا تعلق لالا موسیٰ سے ہے اور یہ 2 دن تک سب سے ملتے رہے اور ان 2 دنوں میں انہوں نے اپنے بھائی کو اس مرض کا شکار کیا۔ باقی لوگوں کے ابھی ٹیسٹ آنا باقی ہیں۔ 8ویں نمبر پہ ہیں جی محمد وارث، جن کا تعلق ہے کھاریاں سے، یہ بھی سعودی عرب سے تشریف لائے، حسب معمول ایئرپورٹ پہ نہ روکا گیا اور پھر یہاں آ کے بعد میں پتہ چلا اور ٹیسٹ کیا گیا۔ 9ویں نمبر پہ وحید، جن کا تعلق شادی وال سے ہے، انہوں نے خود لیب سے رابطہ کیا، انہوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ 10ویں نمبر پہ غلام باز، جو کہ گجرات کے گاؤں اسمبلی کے رہائشی ہیں اور یہ 7 دن تک گھومتے پھرتے رہے، نہ ان سے کسی نے رابطہ کیا نہ انہوں نے کسی سے کیا۔ 11ویں نمبر پہ میاں عمران، جو کہ کرنانا کے رہائشی ہیں، اور 12ویں نمبر پہ کامران شہزاد، جو کہ کھاریاں کینٹ کے رہائشی ہیں اور اٹلی سے تشریف لائے۔ یہ 12 جو پہلے مریض ہیں، ان کی ڈیٹیل دیکھنے کے بعد ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ گجرات میں، کم از کم گجرات میں جو مرض آیا وہ یورپ سے آیا، ان میں سے ایک کا تعلق سعودی عرب سے آیا، یعنی باہر سے، مجموعی طور پہ یہ مریض 12 باہر سے آئے۔ اور اگر ایئرپورٹ پہ مناسب سکریننگ کا بندوبست ہوتا، وہاں انہیں روکا جاتا یا کم از کم انہیں ہی صرف کرتینہ سینٹر میں رکھا جاتا، ان کی نگہداشت کی جاتی، تو پورے ضلع میں یہ مرض نہ پھیلتا۔ لیکن ہمیشہ کی طرح سستی کا مظاہرہ کیا گیا، ایئرپورٹوں پہ چیک نہیں کیا گیا، بارڈرز پہ چیک نہیں کیا گیا، تو نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ نتیجہ وہی نکلا کہ آج پورا ملک بند ہے، سکول بند ہے، کالج بند ہیں، یونیورسٹیز بند ہیں، دہاڑی داروں کی دہاڑیاں بند ہیں، سارا ملک بند ہے۔ تو اگر پہلے ہی ذمہ داری کا ثبوت دیا جاتا، پہلے ہی ایمرجنسی ایئرپورٹس پہ، بارڈرز پہ لگا دی جاتی اور وہاں سختی سے چیک کیا جاتا، ڈاکٹرز تعینات کیے جاتے، تو یہ صورتحال نہ بنتی اور ملک اتنی شدت سے اس مرض کا سامنا نہ کر رہا ہوتا۔ یہ چند سوال ہیں، ہمارا مقصد صرف سوال کرنا ہے۔ باقی ناظرین جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ خود بہت عقل مند ہیں، وہ فیصلہ کریں کہ کہاں کوتاہی ہوئی، کہاں غفلت ہوئی اور کس وجہ سے یہ مرض پھیلا۔